مسیح یسوع کے عظیم اور بابرکت نام میں میری طرف سے آپ تمام دوستوں، ساتھیوں، بہنوں، بھائیوں، تمام دیکھنے والے سامعین کو بہت بہت سلام۔ آج کا موضوع چونکہ کافی ڈیفیکلٹ ہے، مشکل ہے، اور کیا کہنا چاہیے اسے کہ یہ ناگوار کلام ہے، اس لیے اس موضوع کو شروع کرنے سے پہلے میں دعا کرنا چاہتا ہوں اپنے لیے اور آپ کے لیے، تاکہ کسی طرح کی کوئی غلط فہمی ہمارے درمیان میں نہ آ جائے۔ آئیے دعا کریں۔ مسیح یسوع میں ہمارے آسمانی باپ، میں دل کی گہرائیوں سے تیرے حضور آیا ہوں اور تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ کلام مقدس کا ایک ادنا اور معمولی اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے تیرے سامنے آیا ہوں اور تیرے کلام کو سیکھنا چاہتا ہوں۔ جبکہ ہم حساس موضوع پر جب بات کرتے ہیں تو شریر ہمارے درمیان غلط فہمیاں پیدا کر دیتا ہے اور ہمارے درمیان محبت کے بجائے نفرت پروان چڑھ جاتی ہے۔ آج کے موضوع پر ہم کھل کر بات کر سکیں اور ہمیں سمجھنے کی روح عطا کر، اور کلام مقدس کے ادنا شاگرد کے طور پر ہم سیکھیں، اور تیرے کلام کی کوئی بھی بات ہمارے لیے ایسی نہیں کہ جس پر ہم بات نہ کر سکیں، بلکہ ہمیں آزادی ہے کہ تیرے کلام کو سیکھیں۔ تیرا اس ساری باتوں کے لیے شکر ادا کرتا ہوں، اور سننے والے اپنے بہنوں اور بھائیوں کے ذہنوں اور دلوں پر بھی تیرے روح القدس کا پہرا چاہتا ہوں، تاکہ کسی قسم کی کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو۔ تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع المسیح کے وسیلہ سے آمین۔ دوستو، ساتھیو، جیسا کہ آپ میں سے بیشتر لوگ مجھے جانتے ہیں، میرا نام پادری اکرم علیم ہے اور میرا تعلق حیدرآباد سے ہے۔ آج صبح میں کرنتھس کی کلیسیا کے نام پولس رسول کا پہلا عام خط اور اس کے 14ویں باب پر میں اسٹڈی کرتا رہتا ہوں، پڑھتا رہتا ہوں، اور اس کے متعلق بہت ساری چیزیں کلیئر نہیں ہوتی میرے ذہن میں۔ تو میں آپ تمام سامعین کو، یہاں بہت اچھے پڑھے لکھے خدا کے خادم، روح القدس سے معمور خدا کے خادم بھی موجود ہیں، میں ان سے سیکھنا چاہوں گا، اور چاہوں گا کہ اگر وہ کوئی مجھے ایڈوائز کرنا چاہیں، میری رہنمائی کرنا چاہیں، تو میرا نمبر 0316 1144 1144 ہے۔ تو آپ مجھے ایڈوائز کر سکتے ہیں، مجھے گائیڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم سب بائبل مقدس کے اسٹوڈنٹ ہیں، اور کوئی بھی یہاں، میں اپنے آپ کو استاد نہیں سمجھتا، لیکن ایک ادنا سا شاگرد ہوتے ہوئے کلام کے ہر موضوع کو ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، اس پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس لیے آج میں 14ویں باب کو میں نے چنا ہے۔ گو کہ ہمارے ملک میں یہ ایک ہاٹ ٹاپک ہے اور اس پر عام طور پر بات نہیں کی جاتی۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس موضوع پر بات کرتے ہوئے جذباتی ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات جذباتی ہونے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو کافر بھی قرار دیتے ہیں۔ میں ان میں سے نہیں ہوں۔ میں ہر ایک فیتھ کا احترام کرتا ہوں۔ میں کیتھولک فیتھ کا بھی احترام کرتا ہوں، پروٹسٹنٹ فیتھ کا بھی، پینٹیکوسٹل فیتھ کا بھی، بردرن فیتھ کا بھی، بیپٹسٹ فیتھ کا بھی، ایڈوینٹسٹ فیتھ کا بھی، ہر طرح کا کوئی بھی کسی کا فیتھ ہے، اور اسی طرح مسلم فیتھ کا بھی، اور میں تمام دنیا میں جو مذاہب ہیں ان سب کا بھی احترام کرتا ہوں، اور بائبل کے اندر کے نظریات میں سے جو مختلف اسکول آف تھاٹس ہیں، میں ان کا بھی احترام کرتا ہوں۔ میرا قطعی یہ مقصد نہیں ہوتا خدا کے کلام کو بیان کرتے ہوئے کہ کسی کو ٹھیس پہنچاؤں، کسی کو نیچا دکھاؤں، اپنے فیتھ کو بلند کروں، اونچا کروں، اور دوسرے کے فیتھ کو نیچا یا چھوٹا کروں۔ قطعی میرا مقصد نہیں ہوتا۔ اس لیے میں بعض اوقات معذرت بھی کرتا ہوں کہ میں اس قدر قابل شخص نہیں ہوں کہ آپ کو باتوں سے پوری طرح قائل کر لوں۔ میں ڈائریکٹ سیدھی سی بات کرتا ہوں، اور اس میں کبھی کبھی کچھ غلطی بھی ہو جاتی ہے، اس لیے میں معذرت بھی کرتا رہتا ہوں۔ آج صبح میں پڑھنا چاہتا ہوں، ٹائم بہت زیادہ ہو رہا ہے، آپ بھی بزی ہوتے ہیں اور مجھے بھی کافی کام ہوتے ہیں۔ 14 باب میں لکھا ہے، محبت کے طالب ہو اور روحانی نعمتوں کی بھی آرزو رکھو، خصوصاً اس کی کہ نبوت کرو،
کیونکہ جو بیگانہ زبان میں باتیں کرتا ہے وہ آدمیوں سے باتیں نہیں کرتا بلکہ خدا سے، اس لیے کہ اس کی کوئی نہیں سمجھتا، حالانکہ وہ اپنی روح کے وسیلہ سے بھید کی باتیں کہتا ہے۔ لیکن جو نبوت کرتا ہے وہ آدمیوں سے ترقی اور نصیحت اور تسلی کی باتیں کہتا ہے۔ جو بیگانہ زبان میں باتیں کرتا ہے وہ اپنی ترقی کرتا ہے، اور جو نبوت کرتا ہے وہ کلام کی ترقی کرتا ہے، تو کلیسیا کی ترقی کرتا ہے۔ یہاں غیر زبانوں کے متعلق کچھ تھوڑا سا جو کنفیوژن ہے، جو غلط فہمیاں ہیں، میں اس پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں بالکل ان 4 آیتوں میں غیر زبانوں کے متعلق لکھا ہے کہ یہ انسان کی ذاتی ترقی کے لیے خدا کے روح القدس کی نعمت کے طور پر اسے دی جاتی ہے، اور اس کا ذاتی تعلق ہے، انسان سے ذاتی تعلق ہے کہ وہ جب غیر زبان میں بات کرتا ہے تو اس کی کوئی نہیں سمجھتا۔ کلام میں لکھا ہے کہ وہ اپنی ترقی کرتا ہے، تو اس لیے وہ الگ سے کرتا ہے، اس کا کلیسیا کی ترقی سے تعلق نہیں ہے غیر زبان بولنے کا۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، آپ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ان 4 آیتوں میں غیر زبان جو ہے وہ کلیسیا کے لیے، یعنی اجتماعی کلیسیا کے لیے، جہاں مرد، عورت اور بچے اور سب جمع ہوتے ہیں، اور ایک شخص جب غیر زبان بولنے لگتا ہے تو اس کی کوئی نہیں سمجھتا، تو اس لیے جو سمجھتا نہیں ہے اس کی ترقی کا بھی تعلق غیر زبان سے نہیں ہے۔ یہاں یہی لکھا گیا ہے کہ نبوت یا کلام سنانے کی جو نعمت ہے اس سے ہم بہت سارے لوگوں کی ترقی کر سکتے ہیں۔ کلیسیا کے لوگ سمجھتے ہیں، اگر ہم ان کی زبان میں بات کرتے ہیں، کلام مقدس کے ریفرنس پڑھتے ہیں، کسی موضوع پر گفتگو کرتے ہیں اور سب لوگ سمجھتے ہیں، تو وہ لوگوں کی ترقی ہے۔ اور غیر زبان جو ہے، اگر یہ نعمت کے طور پر کسی کو ملی ہے، چونکہ میں بھی اس پر بائبل میں لکھا ہوا جو کچھ بھی مواد ہے میں اس پر پورا یقین رکھتا ہوں، جیسا جیسا بائبل میں لکھا ہے ویسے میں بھی یقین رکھتا ہوں۔ لیکن جو بائبل میں نہیں ہے، پریکٹس میں ہے، میں اس پر یقین بھی نہیں رکھتا اور اس کو مانتا بھی نہیں ہوں۔ بائبل مقدس میں جو موجود ہے، جس طرح سے موجود ہے، جتنا موجود ہے غیر زبان کے تعلق سے، میں اس پر بلیو رکھتا ہوں، ایمان رکھتا ہوں۔ اور جو بائبل کے باہر ہے، پریکٹس میں موجود ہے لیکن بائبل میں موجود نہیں، میں اس پر ایمان نہیں رکھتا۔ یہ بالکل سادہ سی بات ہے۔ یہاں لکھا ہے کہ غیر زبان جو ہے یہ کلیسیا کی ترقی کے لیے نہیں ہے۔ سوال یہ ہے یہاں پہ، اگر یہ کلیسیا کی ترقی کے لیے نہیں ہے تو اس کو کلیسیا میں کیوں بولا جاتا ہے؟ آج کے دور میں کیوں بولا جاتا ہے؟ میں اس کے متعلق آپ میں سے بہت سارے لوگوں سے سیکھنا چاہتا ہوں، کیوں بولا جاتا ہے جبکہ اس کا تعلق کلیسیا کی ترقی سے ہے ہی نہیں۔ کلام صاف صاف کہتا ہے کہ کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے۔ جب کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے تو اس کی ترقی نہیں ہے، اور جو بول رہا ہے اس کی ترقی کا اس سے تعلق ہے، تو پھر کلیسیا میں کیوں بولی جا رہی؟ آج ہم بیشتر جگہوں پر یہ سوال ہے، اور بہت سارے لوگوں نے مجھ سے یہ سوال کیا۔ میں چونکہ فیس بک پر خدا کا کلام شیئر کرتا ہوں تو بہت سارے لوگ مجھے ان باکس میں اور میسیجز میں سوال بھیجتے ہیں، تو آپ اندازہ لگائیں، اور کافی سارے لوگ مجھے واٹس ایپ پر بھی سجیشنز دیتے ہیں کہ اس موضوع پر آپ بات کریں۔ بعض مبلغین ہیں، وہ ایسے موضوعات پر بات کرنے سے ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی ایک طبقہ ناراض ہو جائے گا۔ میں یہ سوچتا ہوں وہ طبقہ کیوں ناراض ہوگا؟ کیا کوئی طبقہ بائبل مقدس کی تشریح سے ناراض ہوگا؟ مجھے یقین ہے کوئی بھی طبقہ ناراض نہیں ہوگا۔ پینتیکوسٹل بھائی جو غیر زبانیں زیادہ تعداد میں ہم سے بولتے ہیں، ہم سے زیادہ وہ بولتے ہیں، تو وہ کیوں ناراض ہوں گے؟ ہم تو ان کے خلاف بات نہیں کر رہے، ہم تو نہ ان کے نظریے کے خلاف بات کر رہے ہیں، ہم تو بائبل کی حقانیت کو بیان کر رہے ہیں۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کہا جاتا ہے، بہت سارے لوگوں کے یہ سوال ہیں جو میرے پاس جمع ہو گئے کافی دنوں سے، تو مجھے یہ بات کرنے کا موقع ملا کہ پھر کیوں بولی جا رہی۔ اس میں 2 طرح کے جواب ہیں۔ ایک تو کلام مقدس سے عدم واقفیت ہو سکتی ہے، کلام مقدس کو نہ جاننا ہے، کلام مقدس کو درست طریقے سے سمجھنا نہیں، تفسیر تشریح کو پورے طور پر سمجھنا نہیں،
روحانی طور پر کم علمی، یا کئی لوگوں کا جسمانی علم بھی کم ہوتا ہے اور وہ لفظوں کا صحیح ترجمہ نہیں کر پاتے، ایک وجہ یہ ہے۔ اور اس کی دوسری وجہ جو کرنتھس کی کلیسیا میں تھی، کرنتھس کی کلیسیا میں جو دوسری وجہ تھی، وہ دوسری وجہ کیا تھی؟ وہ تھی دکھاوا، اپنے آپ کو زیادہ روحانی طور پر پیش کرنا، اور زیادہ روحانی طور پر لوگوں کے سامنے اپنی زندگیوں کو پیش کرنا کہ میں روحانی زیادہ ہوں، اس لیے کیونکہ میں غیر زبان بولتا ہوں۔ یہ ایک طرح کا روحانی کیا کہنا چاہیے، تکبر بھی ہو سکتا ہے۔ آپ بھی میری رہنمائی کیجیے گا، میں پہلے سے کہہ چکا ہوں کہ میں بہت اچھے لفظ نہیں جانتا، جو سیدھا سا جواب میرے ذہن میں آتا ہے میں اس پر بات کرتا ہوں۔ تو کیا یہ روحانی تکبر دکھانے کے لیے کلیسیا میں بولا جاتا ہے؟ کیونکہ یہاں تو لکھا ہے کہ یہ کلیسیا کا اس سے تعلق ہی نہیں ہے ترقی کا۔ یہ بائبل مقدس میں 1 کرنتھیوں 14 باب میں لکھا ہے۔ پھر بولی کیوں جا رہی ہے؟ اس کی تیسری وجہ اپنے آپ کو دوسروں سے برتر ثابت کرنا ہے روحانی طور پر۔ اس کے لیے مجھے کچھ لوگوں نے پاکستان میں بیشتر غیر زبانیں بولنے والے خادمین کی ایک لسٹ بھیجی ہے، اور اس میں لکھا ہے کہ اس نے فلاں خادم نے غیر زبان بھی بولتا ہے اور اس نے دوسری شادی کی ہے، غیر زبان بھی بولتا ہے مالی کرپشن میں ہے، غیر زبان بھی بولتا ہے ایکسٹرا میرٹل افیئر میں ہے، غیر زبان بھی بولتا ہے اور فلاں مطلب بروکنگ کے کام میں بھی ہے، لوگوں کو بیرون ملک سیٹل کرانے کے لیے پیسے لیتا ہے، اور یہ غیر زبانیں بھی بولتا ہے اوپنلی فیس بک پر جو لوگ بول رہے ہیں۔ میں ان سے بھی سوال کر رہا ہوں، جب بائبل مقدس کہتی ہے کہ کسی کی اس سے ترقی نہیں ہے اور یہ کلیسیا کے لیے ہے ہی نہیں، یہ ذاتی معاملہ ہے، تو اسے فیس بکوں پر کیوں بولا جا رہا ہے؟ بہت سارے لوگ ہیں، میرے دوست بھی ہیں، ساتھی بھی ہیں، ہمدرد بھی ہیں، اور خدا کے خادمین ہیں، وہ جو ہیں سوری ذرا معاف کیجیے گا، ہماری لائٹ چلی گئی ہے اور میں کھڑکی کھولوں گا تو تھوڑی سی روشنی آ جائے گی، اور اس سے یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھ سکیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہماری لائٹ چلی جاتی ہے۔ یہ تو لائٹ پیچھے سے کھولنے کی وجہ سے تو کچھ زیادہ روشنی آ رہی ہے اندر، تو پھر نظر ہی کچھ نہیں آ رہا۔ چلیں ٹھیک ہے جی، آپ معاف کیجیے گا، لائیو سیشن ہے اور بڑی اہم سی باتیں ہم کر رہے ہیں، لیکن ہماری لائٹ چلی گئی۔ کوئی بات نہیں، ہمارے چرچ آفس کا نا UPS اور بیٹری دونوں پچھلے دنوں سے تیز لائٹ آنے کی وجہ سے جل گئے تھے، اس لیے میں تھوڑا سا قریب کر لیتا ہوں تاکہ ہلکا پھلکا چہرہ میرا نظر آتا رہے۔ ویسے کوئی اتنا خوبصورت بھی نہیں ہے کہ لوگ دیکھیں، لیکن ٹھیک ہے، خداوند کا شکر ہے۔ دوبارہ سے اپنی بات پہ، جب یہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ یہ جو غیر زبانیں ہیں یہ کلیسیا کی ترقی کے لیے نہیں ہے، کوئی سمجھتا نہیں ہے، یہ لکھا ہے 14 باب میں، ہم نے پہلی 4 آیتیں پڑھی ہیں، تو پھر کیوں بولی جا رہی ہیں؟ بہت سارے میرے دوست ہیں، ساتھی ہیں، ہمدرد بھی ہیں، تو وہ غیر زبانوں کی دعا شروع کر دیتے ہیں نا فیس بک پہ، جبکہ کلام میں لکھا ہے کہ یہ کلیسیا کے لیے ہے نہیں، یہ تو آپ کے لیے ذاتی طور پر ترقی کے لیے ہے۔ آپ کو خدا نے ذاتی ترقی کے لیے دی ہے۔ آپ کیا کریں؟ جیسا کہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ آپ ایک کمرے میں جا کر بیٹھیں، اس کی کنڈی لگائیں اور اندر آپ بولیں، کیونکہ آپ کی کوئی نہیں سمجھتا، صرف آپ اور آپ کا خدا سمجھتا ہے۔ اس لیے یہ ذاتی عبادت کی ہے، غیر زبان جو ہے وہ ذاتی عبادت کے لیے خدا نے ذاتی ترقی کے لیے یہ نعمت رول قدس کی رکھی ہے۔ اب مجھے یہ سوال پوچھنا ہے ان تمام لوگوں سے جو بڑے بڑے مجمعوں میں بھی بولتے ہیں، بڑے بڑے علماء بولتے ہیں۔ میں نے ایک بڑے بڑے عالمین کو جو ان دنوں بڑی بڑی عبادات کرتے ہیں، ان کو سٹیج پر یہ غیر زبان بولتے ہوئے سنا ہے، اور ان عبادات میں خود میں بنفس و نفیس شامل بھی رہا ہوں، اور میں نے دیکھا ہے کہ وہ بولتے ہیں، لیکن بولنے کا یہ لکھا ہے کہ اس کا کلیسیا کی ترقی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ کسی کو سمجھ نہیں آتی ہے۔ تھینک یو گاڈ کہ وہ لائٹ ہماری آ گئی ہے اور روشنی تھوڑی سی ہو گئی ہے۔ تھینک یو۔
آج کی ڈسٹربنس کے لیے بھی معذرت چاہتا ہوں، لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ یہ میری طرف سے نہیں تھی، یہ واپٹا کی طرف سے تھی، اور پورے ملک میں یہ ہوتی رہتی ہے، اور آپ سب میں جو پاکستانی ہیں اس کے عادی ہیں۔ آگے تھوڑا سا بڑھتے ہیں، پھر کیوں بولی جا رہی ہے؟ کیا خدا اگر کسی چیز سے ہمیں منع کرتا ہے، اگرچہ میں چاہتا ہوں 5ویں آیت، پہلا کرنتھیوں 14واں باب اور اس کی 5ویں آیت، پولس رسول فرماتے ہیں اور خدا کا کلام فرماتا ہے، اگرچہ میں چاہتا ہوں کہ تم سب بیگانہ زبانیں میں باتیں کرو، لیکن زیادہ تر یہی چاہتا ہوں کہ نبوت کرو، یعنی کلام سناؤ، اور اگر بیگانہ زبانیں بولنے والا کلیسیا کی ترقی کے لیے ترجمہ نہ کرے تو نبوت کرنے والا اس سے بڑا ہے۔ کرنتھس کی کلیسیا میں یہ ایک مسئلہ تھا۔ یہاں میں کرنتھس کی تاریخ بیان کرتے ہوئے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہاں ایک مسئلہ تھا کہ جو غیر زبانیں میں بات کر رہا تھا وہ دوسرے سے اپنے آپ کو بہتر جانتا تھا۔ وہ کہتا تھا میں روحانی طور پر مضبوط ہوں، میں طاقتور ہوں، میں تو غیر زبانیں بولتا ہوں، یعنی گویا اگر میں غیر زبانیں بولتا ہوں تو میرے اندر رول کچھ موجود ہے، اور اگر غیر زبانیں نہیں بولتا کوئی شخص کلام سناتا ہے تو وہ مجھ سے چھوٹا ہے۔ تو پولس رسول یہاں وضاحت کر رہے ہیں کہ نہیں بھائی، آپ غلط سوچتے ہیں، آپ کا طریقہ کار غلط ہے۔ غیر زبان بولے جو، وہ ترجمہ اگر کرے اور ترجمے سے کلیسیا سمجھے کہ خدا کا روح غیر زبان میں کیا بات کر رہا ہے ہم سے، اور وہ ترجمہ کر کے لوگوں کو بتائے، پھر تو بہت اچھی بات ہے، وہ نبوت کرنے والے سے بڑا ہے۔ لیکن اگر ترجمہ نہ کرے تو پھر نبوت کرنے والا بڑا ہے۔ یہ بڑے اور چھوٹے کی جو بات ہے نا، یہ کلام مقدس میں لکھی ہے، میں نے نہیں لکھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی مجمع میں کلیسیا میں غیر زبان بول رہا ہے اور ترجمہ نہیں کر رہا، اس سے وہ فوقیت حاصل نہیں ہے جو کلام مقدس سنانے اور لوگوں کے سمجھنے سے، برکت پانے سے تعلق رکھتی ہے۔ تو کرنتھس میں یہ بڑا غلغلہ اور بحث تھی کہ لوگ غیر زبانیں جو بول رہے تھے وہ کہہ رہے تھے ہم اپر لیول کے مسیحی ہیں، ایماندار ہیں، اور دوسرے لوئر لیول کے ہیں۔ تو ایک بہت بڑا طبقہ اپنے روحانی تکبر کو دکھانے کے لیے غیر زبانیں بول رہا تھا، تو پولس رسول نے وہاں روک لگائی۔ چنانچہ 7ویں آیت بلکہ 6ٹھی آیت میں، پس ہے بھائیو، اگر میں تمہارے پاس آ کر بیگانہ زبانوں میں باتیں کروں اور مکاشفہ یا علم یا نبوت یا تعلیم کی باتیں تم سے نہ کہوں تو تم کو مجھ سے کیا فائدہ ہوگا؟ بڑی وضاحتاً کرنتھس کے لوگوں کو خداوند کا رسول سمجھاتا ہے کہ میں تمہارے پاس آؤں اور غیر زبانیں ہی بولتا جاؤں اور تمہیں کچھ سمجھ نہ آئے تو تمہیں فائدہ کیا ہوگا؟ چنانچہ بے جان چیزوں میں بھی جن سے آواز نکلتی ہے، مثلاً بانسری یا بربط، اگر ان کی آوازوں میں فرق نہ ہو تو جو پھونکا یا بجایا جاتا ہے وہ کیوں کر پہچانا جائے، اور اگر تارہی کی آواز صاف نہ ہو تو کون لڑائی کے لیے تیاری کرے گا؟ یعنی اگر آپ غیر زبانوں میں باتیں کرتے رہیں کلیسیا کے سامنے اور کلیسیا کو کچھ سمجھ نہ آئے تو انہیں کیا پتا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس میں کوئی برکت ہے، اس میں کوئی لعنت ہے، اس میں کوئی نصیحت ہے، اس میں کوئی تعلیم ہے ان غیر زبانوں میں، یا کیا ہے؟ کچھ فائدہ نہیں۔ اس کی مثال رسول یہ فرما رہے ہیں کہ اگر یعنی وہ باجا یا وہ ساؤنڈ جو بجنا ہے جنگ کے لیے لوگوں کو نکالنے کے لیے، اور اس کی آواز کلیئر نہ ہو تو لوگ جنگ کے لیے کیسے نکلیں گے؟ یعنی گویا آپ کی غیر زبان میں بات کرنا کلیسیا کے مجمع میں یا کلیسیا میں یا چرچ میں اور بغیر ترجمے کے کرنا ایسے ہی ہے جیسے وہ جس کی آواز نہ سمجھ آ رہی ہو تو جنگ کے لیے لوگ کیسے نکلیں گے؟ کہ یہ ذاتی ترقی کے لیے ہے، نہ کہ کلیسیا کی ترقی کے لیے۔ پھر کیوں بولی جاتی ہے؟ یہ سوال ہے۔ میں نے ایک بہت بڑے عالم کو، جن کی میں ذاتی طور پر
علمی قابلیت کی بنیاد پر عزت کرتا ہوں، میں نے دیکھا کہ وہ کلام سنانے کے دوران بھی 2-4 لقمے غیر زبان کے بیچ میں ڈال دیتے ہیں۔ ایک بہت بڑے معتبر خادم کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ دعا کرتے ہوئے سٹارٹر اپنا غیر زبان لگاتے ہیں۔ سٹارٹر، آپ زیادہ تر لوگ جو شہروں میں رہتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ جب وہ بفے وغیرہ کسی ہوٹل میں کھانے کے لیے جاتے ہیں تو چند چیزیں سٹارٹر کے طور پر دی جاتی ہیں، جیسا کہ آپ اگر کسی اچھی بس میں سفر کریں، انٹر سٹی بس میں اگر سفر کریں، لوکل کی بات نہیں کر رہا، تو جب آپ جا کر بیٹھیں گے بس میں تو سٹارٹر کے طور پر آپ کو کوئی چیز دی جائے گی، جیسے کہ جوس، جیسے کہ کئی لیمو پانی اور کئی طرح کی چیز۔ یہ سٹارٹر ہوتا سٹارٹ کرنے کے لیے۔ جیسے آپ کسی بڑے ہوٹل میں کھانا کھانے جاتے ہیں تو وہ کچھ چیزیں ایسی جو بہت جلدی بن جاتی ہیں، فرائی ہو جاتی ہیں، وہ آپ کے ٹیبل پر لا کر رکھ دیتے ہیں اور اسے کھانے کا سٹارٹر کہا جاتا ہے، سٹارٹ کرنے کے لیے۔ ایسے ہی میں کچھ لوگوں کو دیکھتا ہوں، وہ دعا کرنے سے پہلے چند لفظ غیر زبان کے بولتے ہیں، اور کبھی کبھی 2 4، کبھی کبھی 10، کبھی 15، جبکہ بائبل مقدس اس کی اجازت نہیں دے رہی۔ بائبل مقدس صاف کہہ رہی ہے کہ بھائی اس کا کلیسیا کی ترقی سے کوئی تعلق نہیں، اس کا آپ کی ترقی سے تعلق ہے، آپ کے ساتھ اس کا تعلق ہے، تو آپ بولیں، اور اس کا دوسروں کی ترقی سے نہیں ہے۔ پھر یہ لوگ کیوں بولتے ہیں جو دعا سے پہلے سٹارٹر کے طور پر غیر زبان کا ایک تڑکا لگاتے ہیں، کیوں بولتے ہیں؟ میرا ان سے سوال ہے۔ نمبر میں نے بتا دیا ہے آپ کو، آپ مجھے اس پہ میسج کریں اور کال میں خود کر لوں گا۔ آپ صرف واٹس ایپ میسج کریں۔ ایک دفعہ پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں، 031611441110۔ تو آپ وہ جو دعا سے پہلے سٹارٹر کے طور پر غیر زبان بولتے ہیں فیس بک پر خاص کر، جنہیں میں روز سنتا ہوں، میرا ان سے سوال ہے کہ وہ کیوں بولتے ہیں؟ کیا اس سے کوئی ترقی ہوتی ہے؟ میں 5-6 سالوں سے سن رہا ہوں یہ ساری باتیں غیر زبان کی، لیکن مجھے سمجھ نہیں آیا۔ میرے ساتھ کبھی کبھی میں ایسی عبادت میں بھی شامل رہتا ہوں، کیونکہ میں بین المذاہب اور بین الفیت یونٹی پر یقین رکھنے والا شخص ہوں، اور مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے چاہے میرے آس پاس 5000 لوگ غیر زبان بولیں۔ نہ میں ان کی مخالفت کرتا ہوں، نہ میں ان کے ساتھ لڑنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں صرف فیکٹ پر بات کرنے پر یقین رکھتا ہوں، کسی سے بھی فیت کی بنیاد پر نفرت یا علیحدگی نہیں کرنا چاہتا۔ تو کبھی کبھی میں اس عبادت میں شریک ہوتا ہوں جہاں 50 لوگ، 25 لوگ، 30 لوگ بیک زبان ہو کر غیر زبان بول رہے ہوتے ہیں، تو ان تمام دوستوں کو، کیونکہ وہ یہاں میرے ساتھ ایڈ ہیں، میں ان سے یہاں سوال پوچھتا ہوں کیوں بولتے ہیں وہ، جبکہ کلام مقدس کہہ رہی ہے کہ اس سے ترقی نہیں ہے، کسی کی جماعت کی ترقی نہیں، کلیسیا کی ترقی نہیں۔ اور اسے سٹارٹر کیوں بنایا ہوا ہے؟ سٹارٹر کیوں بنایا ہوا ہے؟ جو وہ لفظ آپ بولتے ہیں جو آپ کو روح القدس کی نعمت کے طور پر ملے ہیں، تو وہ سٹارٹر کے طور پر کیوں آپ نے لگا دی اپنی دعا میں، اور آپ اعلانیہ فیس بک پر اور یوٹیوب پر بول رہے ہیں، کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ اگر خدا نے آپ کو ترجمہ دیا ہے تو آپ ترجمے کے ساتھ بولیں، تو مجھے بھی برکت ملے گی اور میرے ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی برکت ملے گی، اور پورے فیس بک کو برکت ملے گی۔ لیکن جب آپ یوں ہی بولتے ہیں اور ترجمہ نہیں اس کے ساتھ کرتے، تو میں نام تو نہیں لے رہا، لیکن میں بڑے بڑے علماء جو بتا رہا ہوں وہ سارے پاکستان کے ایسے میرے دوست اور ساتھی جو غیر زبان کو استعمال کرتے ہیں اپنی نعمت کے طور پر، تو میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ وہ کیوں کلیسیا میں یا فیس بک پر بولتے ہیں جبکہ اس کا کوئی حکم واضح نہیں ہے، اور اگر کہیں حکم موجود ہے تو میں چاہوں گا، اس لیے تو میں بار بار نمبر دے رہا ہوں کہ وہ میری رہنمائی کریں، وہ میری مدد کریں، میرے اس ذہنی جو کیا کہنا چاہیے ڈفرنس ہے میری ذہن میں، وہ ذرا دور کریں، تو میں ان کا شکر گزار ہوں گا۔ کلام مقدس میں تھوڑا آگے بڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، آگے تھوڑا سا بڑھیں تو میں تھوڑا شارٹ بھی کروں گا، آپ سب ذرا سمجھانے کے لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں ولیم میک ڈونلڈ کی یہ تفسیر بھی استعمال کر رہا ہوں، اور اس میں سے بھی میں نے اسٹڈی کی ہے، اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ اور بھی بکس میرے ٹیبل پر پڑی ہیں اور ان سے بھی میں نے اسٹڈی کی ہے، اور پھر میں نے یوٹیوب اور
یوٹیوب سے کافی مدد لی ہے اس موضوع پر، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ حساس موضوع ہے اور کہیں میرے جیسے کمزور اور ناتواں شخص سے کسی کے متعلق بھی گستاخی نہ ہو جائے۔ تو میں کلام مقدس میں سے آپ کو 14 باب کی 25ویں آیت پر لے جانا چاہتا ہوں، تاکہ شارٹ ہو جائے، کچھ باتیں کچھ آگے آئیں گے کچھ پیچھے جائیں گے، تاکہ میں جو مدعا ہے وہ تو آپ کو سمجھ میں آ ہی گیا ہے۔ تو میں 24واں، لیکن اگر سب نبوت کریں اور کوئی بے ایمان یا ناواقف اندر آ جائے تو سب اسے قائل کر دیں گے اور سب اسے پرکھ لیں گے اور اس کے دل کے بھید ظاہر ہو جائیں گے، تب وہ منہ کے بل گر کر خدا کو سجدہ کرے گا اور اقرار کرے گا بے شک خدا تم میں ہے۔ 23ویں آیت کہتی، پس اگر ساری کلیسیا ایک جمع اور سب کے سب بیگانہ زبانیں بولیں اور ناواقف یا بے ایمان لوگ اندر آ جائیں تو کیا وہ تم کو دیوانہ نہ کہیں گے؟ یہ تو بہت بڑا سوال ہے جو سب کے سب بول رہے ہیں۔ ان سے یہ سوال ہے، کلام مقدس میں سوال ہے، یہ پادری اکرم علیم کا بھائی سوال نہیں ہے۔ یہ سوال تو بائبل کہہ رہی ہے کہ آپ سب لوگ غیر زبانیں بول رہے ہوں، کوئی ناواقف آدمی آ جائے، غیر ایماندار آ جائے، اس کے پلے تو کچھ نہیں پڑے گا، وہ تو کہے گا پتہ نہیں یہ دیوانے شور مچا رہے کیا کر رہے ہیں۔ شاید وہ گستاخی کے لفظ بولنے لگے، تو کیا کرنا چاہیے؟ یہ تو کلام مقدس سوال اٹھا رہا ہے۔ یہ جو 8 10 15 20 لوگ بول رہے ہیں، یہ کس اجازت سے بول رہے ہیں؟ کیا ایسی کوئی اجازت بائبل مقدس میں موجود ہے کہ سب کے سب بولو؟ میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق، میری اسٹڈی کے مطابق تو بالکل نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے منع کیا گیا ہے۔ جب کسی چیز کے لیے بائبل میں منع کر دیا جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہمارا باپ ہمیں منع کر دیتا ہے کہ آپ کمرے سے باہر نہ جائیں، اور ہم پھر بھی جاتے ہیں، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ ہم اپنے باپ کی نافرمانی کہتے ہیں، نافرمانی کہتے ہیں۔ ذرا میں ان تمام لوگوں سے آج یہ سوال کرنا چاہتا ہوں جو سب کے سب بول رہے ہیں۔ یہ ابھی ہم نے آیت پڑھی ہے، 23ویں آیت، ذرا یاد رکھیے گا، اس پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا، اور میں بہت سارے لوگوں سے بحث میں الجھنا نہیں چاہتا، جو کوئی ادھر سے کہانی ادھر سے کہانی، ادھر سے بات پکڑ کر لنکنگ کرتے نہیں۔ میں 14 باب پر بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے۔ آپ مجھے اس کے بارے میں سمجھا سکتے ہیں، کوئی مناظرہ کر سکتے ہیں میرے ساتھ، 150 لوگوں کو اکٹھا کر کے مجھے بلا سکتے ہیں، یا میرے چرچ آ سکتے ہیں، میں اس کے لیے ارینجمنٹ کر سکتا ہوں، لیکن یہ الٹی سیدھی بحث کے لیے نہیں۔ 14 باب کی ان باتوں پر میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ 14 باب پہلا کرنتھیوں پورے کا پورا، اس پر میں بات کرنا چاہتا ہوں، اور اسی پر میں آج خدا کے کلام مقدس کا کلام شیئر کر رہا ہوں۔ تو یہاں لکھا ہے، پس اگر ساری کلیسیا ایک جگہ جمع ہو اور سب کے سب بیگانہ زبانیں بولیں، تو بھائی اس کا جواب تو آپ کو دینا ہے جو بول رہے ہیں۔ یہاں تو منع کیا گیا ہے کہ بھائی ایسا مت کرو، نہیں تو لوگ آپ کو دیوانہ سمجھیں گے، اور جو لوگ کر رہے ہیں جواب ان کو دینا ہے، اس کا جواب میں تو نہیں دے سکتا۔ اور میرے پاس ایک اور سوال ہے، کیا بائبل منع کر رہی ہے مجمع میں نہ بولو، کلیسیا میں نہ بولو ترجمے کے بغیر، اور ہم پھر بھی بولیں؟ تو جیسے میں نے ایک مثال دی کہ باپ کہتا ہے کہ کمرے سے باہر نہ جاؤ، ہم پھر بھی کمرے سے باہر جانے کی کوشش کرتے ہیں، تو کیا یہ ہم اپنے باپ کی نافرمانی نہیں کرتے؟ اگر خدا یہاں منع کرتا ہے کلام مقدس میں، تو پھر ہم جنرل عبادات میں کیوں اس کا پرچار کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھ رہے ہیں؟ تو ان 25 پادریوں کی جو لسٹ مجھے بھیجی ہے کسی نے اسلام آباد سے، میں اسے مشتہر نہیں کرنا چاہتا، میں چاہتا تو فیس بک پر بھی اسے رکھ دیتا اور بائے نام، کیونکہ میرا مقصد کسی کو بدنام کرنا نہیں ہے۔ ان میں بیشتر لوگ ہیں جو غیر زبانیں بولتے ہیں اور انہوں نے دوسری شادیاں کر لی ہیں۔ کئیوں نے تو اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری لڑکیوں کو، وہ کوائر کی ہوں یا کسی طرح کی بھی، ان کو بھگایا ہے۔ کئیوں نے اس طرح سے کیا ہے کہ پہلی بیوی کو چھپایا ہے، اسے طلاق دی ہے، چھپا کر پھر کسی ایسے ہی پادری سے جھوٹی چٹھی لے کر کنوارے کی، اور پھر وہ نکاح کیا ہوا ہے۔ اور کچھ ایسے ہیں جو مالی طور پر انتہائی کرپشن میں ہیں، لیکن وہ ہر دفعہ ہر جگہ وہ مجمع میں اور کلیسیا میں اور فیس بکوں پر غیر زبانیں بولتے ہیں۔ تو یہ رول قدس کے ساتھ تو ان کا کنیکشن نہیں ہے،
غیر زبان بولنے والا اگر کرپشن میں ہے تو وہ بالکل خدا کا بندہ نہیں اور رول قدس اس میں نہیں ہے۔ اگر وہ غیر زبانیں بول رہا ہے مجمع میں لیکن اس نے دوسری شادی کی ہوئی ہے تیموتھی اور تیتس کے مطابق، تو وہ زناکاری کی زندگی میں شامل ہو جاتا ہے، اس کا قطعی تعلق رول قدس سے نہیں ہے۔ تو یہ اس کو کیا جواب دیں گے آپ؟ جواب بہرحال آپ نے دینا ہے، اس کا جواب میں نے نہیں دینا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ غیر زبان بولنے والا افضل ہے تو وہ افضل کس بات میں ہے؟ کس بات میں افضل ہے؟ بلکہ وہ تو دوسرے خادمین سے زیادہ آگے جا رہا ہے، برائی میں، گناہ میں، کرپشن میں، ناراستی میں، بدی میں۔ ان باتوں کو سن کر کچھ لوگوں کا بلڈ پریشر ضرور چڑھتا ہے۔ بھائی، بلڈ پریشر آپ کا چڑھنا چاہیے ان لوگوں کے خلاف جو یہ کام کر رہے ہیں، میرے خلاف نہیں چڑھنا چاہیے۔ اسے اپنے مذہبی تعصب کی عینک سے مت دیکھیں، اسے بائبل کے آئینے سے دیکھیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ کیا یہ فیکٹ نہیں ہے؟ کیا یہ درست بات نہیں ہے؟ اور اگر میں صحیح نہیں بات کر رہا تو آپ مجھ سے اس کی جواب دہی کریں، لیکن اگر یہ صحیح ہے تو آپ کا بلڈ پریشر، آپ کی زبان ان لوگوں کے لیے کھلنی چاہیے جنہوں نے یہ سارے کرتوت کیے ہوئے ہیں اور لوگوں کے سامنے غیر زبانیں بول رہے ہیں، لوگوں کو ثابت کر رہے ہیں ہم تم سے زیادہ ایماندار ہیں۔ کلام میں تو لکھا ہے بولے ہی نہ، اگر ترجمہ نہیں ہے تو۔ ایک طرف کلام کی نافرمانی، ایک طرف لوگوں کے ساتھ دھوکہ دہی۔ یہ وہ سوال ہیں جن کو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور پیش کر رہا ہوں۔ ترجمے کے بغیر مجمع میں بولنے سے قطعی کلام مقدس دو ٹوک منع کرتا ہے۔ میں تفسیر آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ یہ جو تفسیر ہے وہ اس میں لکھا ہے کلام مقدس میں، چنانچہ 22 سے 25 آیت کے درمیان کی میں تفسیر پڑھ رہا ہوں، ذرا غور کیجئے گا۔ لائٹ پھر سے چلی گئی ہے۔ تو اس میں لکھا ہے پولس رسول کا نقطہ یہ ہے کہ بغیر ترجمہ کے غیر زبانیں بے ایمانوں میں قائلیت پیدا نہیں کرتی۔ پھر آپ کیوں بول رہے ہیں بھائی؟ جبکہ نبوت ان کو، یعنی کلام سنانے کی نعمت ان کو قائل کر لیتی ہے۔ غیر زبان کی نعمت کلیسیا میں کئی طرح سے غلط استعمال ہو رہی تھی کرنتھیوں کی کلیسیا میں، اس لیے خدا کے روح کے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ اس کے استعمال کو کنٹرول کرنے کے لیے کچھ ضابطے مرتب کرے۔ جب ابتدائی کلیسیا جمع ہوتی تھی تو کیا ہوتا تھا؟ آیت 26 سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ میٹنگیں غیر رسمی اور آزاد ہوتی تھی، شروع ہو جاتے تھے غیر زبان بولنے والے۔ تو پولس رسول نے منع فرمایا اس بات کے لیے کہ اگر آپ کے پاس ترجمہ موجود نہیں ہے تو یہ آپ کا ذاتی برکت کا ذریعہ ہے، اسے اپنے کمرے تک، اپنے دعائیہ کمرے تک ساکت رکھیں، اسے لوگوں کے بیچ نہ لے کر آئیں، اسے لوگوں کے درمیان نہ لے کر آئیں، کیونکہ اس سے کلیسیا کی ترقی نہیں ہے۔ جو سب سے اہم بات ہے، لائٹ بھی چلی گئی ہے اور میں اسے فائنل بھی کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس پر ہم جیسے ہی میں فائنل کرنے کی بات کرتا ہوں لائٹ آ جاتی ہے۔ میں سوری، معاف کیجیے گا۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جب اتنی بڑی بات خدا کے کلام میں لکھی ہے کہ ترجمے کے بغیر آپ نہ بولیں، تو پھر آپ کیوں بولتے ہیں؟ آپ کسی بہت بڑے بائبل قائل کے پرنسپل ہوں، آپ کسی بہت بڑے ٹیلی ویژن چینل کے مالک اور مختار ہوں، آپ کسی بہت بڑے چرچ کے لیڈر ہوں، آپ کسی بہت بڑی آرگنائزیشن کے CEO ہوں، آپ کسی بہت بڑے گروپ کے بہت بڑے مبلغ ہوں، آپ کسی نظریے کے بہت بڑے، کوئی کیا کہنا چاہیے، فٹ سولجر ہوں، لیکن آپ کی حیثیت اس کلام مقدس سے بڑی نہیں ہے۔ میری حیثیت اس کلام میں لکھے ہوئے خدا کے کلام مقدس سے بڑی نہیں ہے، اس لیے اسی کلام کی حیثیت بڑی ہے، اسی کا نظریہ بڑا ہے۔ آخر میں ان دو سوالوں کے ساتھ جاؤں گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں، میری یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ وہ سارے لوگ جو کٹھے ہو کر غیر زبانیں بول رہے ہیں،
وہ اس کلام مقدس کے نافرمان ہو رہے ہیں، بغیر ترجمہ کرنے والے۔ ترجمے کا بھی یہاں لکھا ہے کہ باری باری کریں، دو دو بولیں پھر ترجمہ ہو، اور بھی چیزیں تفصیل میں لکھی۔ ایک خادم نے لکھی ہے، غیر زبانیں بولنے کے 12 اصول۔ اگر آپ مجھے کہیں گے تو میں وہ بک کی سٹڈی کر کے دوبارہ سے، میں نے 5 دفعہ وہ پڑھی ہوئی ہے، دوبارہ سے پڑھوں گا اور پھر سے اس پر بھی بات کروں گا، اصولوں پر۔ یہ کلام منع کرتا ہے مجمع میں آپ نہ بولیں، کلیسیا میں آپ نہ بولیں، اوپن فورم پر نہ بولیں، یعنی فیس بک یوٹیوب پر نہ بولیں اگر آپ کے پاس ترجمہ نہیں ہے تو، کیونکہ وہ کلام میں لکھا ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ وہ بے فائدہ ہے، کسی کے فائدے کی نہیں ہے وہ غیر زبان۔ ہاں، اس سے آپ کا فائدہ شاید ہو سکے، کیونکہ خدا نے آپ کو انڈرسٹینڈنگ دی ہے اسے سمجھنے کی، تو آپ اپنے کمرے کا دروازہ بند کریں، اسے لاک کریں، کنڈی لگائیں، تالا نہ لگائیں، اور وہاں غیر زبان بولیں، کیونکہ وہاں آپ کا خدا اور آپ ایک دوسرے سے رابطے میں ہوں گے۔ اس کا کلیسیا سے کوئی تعلق نہیں۔ جو لوگ بول رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ نافرمانی کر رہے ہیں، اس خدا کے لکھے ہوئے کلام کے خلاف وہ عمل کر رہے ہیں۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ نہیں کر رہے اور میری انڈرسٹینڈنگ غلط ہے، تو مجھ کمزور چھوٹے سے یسوع کے شاگرد کو سمجھانے کے لیے، مجھے گائیڈ کرنے کے لیے مجھے ضرور رابطہ کریں۔ اور نمبر آپ کو پھر سے یاد کراتا ہوں، 031611441110۔ مجھ سے رابطہ کریں، مجھے بتائیں، مجھے سکھائیں، لیکن 14 باب، پہلا کرنتھیوں 14 باب پر بات کرنا چاہیں، مجھے مناظرہ کرنے کے لیے بلائیں، مجھے اور کسی جگہ بٹھا کر بات کرنے کے لیے بلائیں، لیکن میں تیار ہوں۔ لیکن اس لمٹ کے اندر رہ کر میں ادھر ادھر کی بابے بوبیوں کی کہانیاں سننے کا قائل نہیں۔ میں بائبل کا اسٹوڈنٹ ہوں اور بائبل بیسڈ زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہوں، حالانکہ آپ سب سے کمزور ہوں۔ اس لیے میرا یہ سوال آپ کے ساتھ ہے، اور بائبل کا یہ سوال ہے کہ آپ کو جب بائبل کہتی ہے کہ میں منع کرتی ہوں اور آپ پھر بھی منع نہیں ہو رہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کا نالج، آپ کی تعلیم کہاں گئی ہے؟ آپ کی وہ سیمنری کے ڈائریکٹر بننے کی قابلیت کہاں گئی ہے؟ اگر آپ کلام مقدس کی سادہ سے بھید کو نہیں سمجھتے، اگر آپ بھیڑ چال پر چلے ہوئے ہیں، وہ کرتا تھا، یہ کرتا تھا، وہ کرتا تھا۔ اس میں ایک تھوڑی سی اصلاح کی میں بات کروں گا، ایک چرچ کا نام لیے بغیر۔ جیسے ایک چرچ نے لوگوں کے گھروں میں، کل ہم اس پر بات کر رہے تھے، شاید پرسوں یا کل، تو لوگوں کے گھروں میں ایک اداکار کی تصویریں لگوا دی کہ یہ یسوع ہے، اور پھر کچھ سٹیچوز رکھ دیے چرچ کے اندر کہ یہ یسوع کے کیا کہنا چاہیے، مجسمے ہیں۔ اور محترمہ مقدسہ مریم کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہم نے یہ رکھے تھے۔ آج تو ان کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اب وہ بیچارے اس میں جکڑ گئے ہیں، غلط راستے پر چلے تھے، پھنس گئے ہیں، اور اب وہ اصلاح نہیں کر پا رہے۔ اور اس لیے اصلاح نہیں کر پا رہے کہ یہ عمل ان کا 325 عیسوی سے سن 2000، 1700 سالوں، تقریباً 1650-1700 سالوں پر محیط ہے، اور وہ پھنسے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سب کے سب غیر زبانیں بولو، سب کے سب غیر زبانیں بولو، بغیر بائبل کو درست طریقے سے پڑھے ہوئے کچھ لوگوں نے یہ عمل شروع کر دیا۔ لیکن یہ عمل تو 1905 سے شروع ہوا ہے، یہ تو 115 سال کی، 20 سال کی کہانی ہے۔ آپ تو واپس آ سکتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اس سے واپس آ گئے تو شاید ہمارے ایمان کو خطرہ نہ ہو جائے۔ نہیں بھائی، آپ کے ایمان کو خطرہ نہیں ہوگا۔ اپنی اصلاح کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، آپ کو کھڑا ہونا چاہیے، میرے ساتھ نہیں، خدا کے کلام کے ساتھ، اور لوگوں کو گائیڈ کریں۔ جو زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو بائبل پڑھاتے ہیں لوگوں کو، وہ لوگوں کو گائیڈ کریں کہ ہمارے پوروج جو پہلے لوگ آئے تھے، انہوں نے شاید یہ کسی طریقے سے جوش کے لیے اسے ایڈ کر دیا تھا، لیکن یہ بائبل کے مطابق طریقہ کار درست نہیں ہے۔ آؤ اس کو بدلیں، ریوائز کریں۔ اگر ترجمہ ہے تو ہم جماعت میں بولیں گے، اگر ترجمہ نہیں تو نہیں بولیں گے، کیونکہ یہ کسی انسان کا نہیں، یہ خدا کے کلام کا حکم اور نقطہ ہے۔
تو آئے، آپ تو 120 سال کی تاریخ رکھتے ہیں ساری، آپ کی تو کوئی بہت لمبی چوڑی تاریخ نہیں ہے۔ اچھا، وہ جو تصویریں لگا بیٹھے ہیں اور جو مجسمے بنا بیٹھے ہیں، ان کی پاپولیشن آج بھی مسیحیت میں 50% کے قریب ہے، اور ان کے لیے یہ بہت بڑا ایک انا کا مسئلہ بن گیا ہے۔ حالانکہ کئی لوگوں سے، ان کے لوگوں سے ہماری جب بات چیت ہوتی ہے تو وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ کلام مقدس کے ہم نے الٹ کوئی کام کر لیا تھا، اب واپس آنا اتنے سارے ملکوں میں یہ تحریک۔ لیکن آپ کا تو بہت بڑا نمبر نہیں، وہ تو 50% مسیحیت کا حصہ ہیں، اور ان کے لیے بہت بڑی مشکل بنی ہوئی ہے۔ آپ تو 4.5-5% کی تعداد ہے ساری دنیا میں، مسیحیت میں 4.5-5% لوگوں تک تو آپ یہ بات پہنچا ہی سکتے ہیں نا، یہ تو کوئی بہت بڑا نمبر نہیں ہے۔ تو اصلاح کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، اگر آپ اصلاح کریں گے اپنی تو اس سے آپ بائبل کے اندر آ جائیں گے۔ اور یہ جو سوال اور الزام لگے ہوئے ہیں کہ آپ بائبل سے باہر ہیں اور بائبل کے باہر کی باتیں کر رہے ہیں، اور یہ چیز تو کلام مقدس میں موجود نہیں جو آپ اپنی عبادتوں میں دکھا رہے ہیں، تو آپ اپنی اصلاح کر سکتے ہیں۔ سو اس چھوٹے سے پیغام کو بڑا پیغام سمجھتے ہوئے، مجھ جیسے ناچیز خادم پر غصہ کرنے کے بجائے، مجھے الزام دینے کے بجائے، مجھے برا بھلا کہنے کے لیے آپ الگ سے مجھے میسج میں بولیں، مجھے برا بھلا کہیں، مجھ پر الزام لگائیں، مجھے نالائق کہیں، جھوٹا کہیں، فریبی کہیں، متعصب کہیں، جو مرضی کریں، لیکن اس کلام مقدس پر تو عمل کرنے کا آپ کا اور میرا دونوں کا حق ہے۔ اس تفسیر کو ہی غور سے پڑھ لیں گے، یہ ولیم میکڈونلڈ جس نے لکھی ہے، اس کے بارے میں بھی آپ تھوڑا سا سمجھ لیں، اور اس کے علاوہ اور کئی تفسیریں ہیں میرے پاس پڑھی، میں وہ آپ کو دکھانا نہیں چاہتا، غور کیجیے گا، بغیر تعصب کے ان باتوں پر غور کیجیے گا۔ اگر آپ نے تعصب کی عینک سے دیکھا تو پھر آپ اس کا اچھا نتیجہ نہیں حاصل کر سکیں گے۔ خداوند مجھے اور آپ کو اس بائبل مقدس کے بنیادی عقائد سے کبھی بھی انحراف نہ کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ تھینک یو، گاڈ بلیس یو۔